السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کل اسلام پر بہت سارے اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان میں سے دو اعتراضات بڑے مشہور ہیں کہ جی اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت کیوں ہے، یا اسلام میں غلام بنانے کی اجازت کیوں ہے۔ حالانکہ یہ اعتراض کرنے والے خود اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ان کے اعتراضات یہ بالکل یا غلط ہیں، لیکن چونکہ بھولے عوام کو بیوقوف بنانا ہوتا ہے، اس لیے عوام کے سامنے وہ ایسے شوشے چھوڑتے ہیں اور عوام ان کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے اور اسلام پر وہ اعتراضات کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو ایک ایسی ویڈیو دکھاتے ہیں جس کے اندر ان دونوں اعتراضات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے۔ سماعت فرمائیے۔ میرے خیال میں جو لوگ مذہبی نہ ہوں وہ زیادہ بمقصد تحقیق کرتے ہیں۔ 100 کوڑے، کیا ہمیں آج اس زمانے میں یہ کچھ کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں واپس باندیوں والے نظام کی طرف واپس لوٹ جانا چاہیے؟ شراب تو ایک ہی رات میں حرام قرار دے دی گئی، لیکن غلامی باقی رہی، لونڈیاں باقی رہیں۔ اگر یہ آیات نہ ہوتی تو آپ میں سے کون کون غلامی یا لونڈیوں کے نظام کا دفاع کرتا؟ کوئی بھی اس کا دفاع نہ کرتا۔ ہم 4 بیویوں کے رواج کے بھی خلاف ہوتے۔ تصور کریں کہ اگر آپ کا پڑوسی 4 عورتوں سے شادی کرتا ہے، آپ اسے ملامت کریں گے۔ آئیے مل کر دو واقعات کے پیش لوگ اسلام سے دور نہ ہوں۔ مثال کے طور پر، کیا آپ کو یہ معلوم تھا؟ نہیں، مجھے یہ معلوم نہیں میں تھا۔ یہی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیا اچھا نہ ہوگا کہ اگر آپ دوبارہ اسلام میں داخل ہو جائیں؟ کیا حال ہے دوست؟ میں کام کر رہا ہوں، میں بیسک تاس میں ہوں۔ تو آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ میں مسلمان تھا۔ پوچھنے والوں کو میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ مجھے مسلمان ہونے میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا، لیکن کیونکہ مذہب کے بارے میں میرے کچھ سنجیدہ سوالات ہیں، بجائے اس کے کہ میں یہ کہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں کہتا ہوں کہ میری خواہش ہے کہ میں ایک اچھا انسان بن سکوں۔ میں مسلمان ہوں کہنے اور نہ کہنے اور درمیان میں پھنسے رہنے میں بڑا فرق ہے۔ تو کیا آپ خود کو مسلمان کہو گے؟ کیونکہ اسلام ایک اچھی چیز ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں مسلمان ہوں، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ میں مسلمان ہوں، میں صرف ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے خیال میں مسلمان بغیر تحقیق کیے عقیدہ رکھتے ہیں یا ان کی تحقیق متعصبانہ ہے۔ میرے خیال میں دوسرے لوگ، وہ لوگ جو مذہبی نہیں ہیں، وہ زیادہ اور غیر جانبدارانہ تحقیق کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کیا ہوا کہ آپ کے خیالات بدل گئے اور تم مسلمان نہیں رہے؟ کیونکہ میں نے پڑھا ہے، میں نے قرآن کئی بار پڑھا ہے اور میں نے اپنے ذہن میں موجود سوالات پر آن لائن تحقیق کی ہے۔ مثلاً کیا ہمیں واقعی آج اس دور میں 100 کوڑوں کے تصور پر عمل کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں باندیوں کے نظام کی طرف واپس لوٹ جانا چاہیے؟ ایک ہی رات میں شراب پر پابندی لگا دی گئی اور شراب نالیوں میں بہا دی گئی، کیا باندیوں پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی تھی؟ صاف کہوں تو میرے نزدیک یہ اخلاقیات کا معیار نہیں ہے۔ آپ ان آیات کے بارے میں الجھ گئے اور اس مقام پر آپ نے اسلام کو غلط سمجھا اور آپ نے اسلام چھوڑ دیا، کیا یہ صحیح ہے؟ میں نے نہیں چھوڑا، لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ میں چھوڑنے کے قریب ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شاید آپ کی الجھن کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے تفسیر پر غور نہیں کیا، یا کسی دوسرے معنی کی موجودگی، یا آپ کی سمجھ کی کمی، یا یہ خیال کہ یہ اصول اس وقت غلط ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام یا قرآن غلط ہے۔ جب آپ ہائی اسکول میں ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور پھر آپ یونیورسٹی پہنچ جاتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ عقل کے مطابق نہیں ہے اور آپ کے خیالات بدل جاتے ہیں۔ یا جب لوگ 40 سال کے ہو جائیں تو کیا کہتے ہیں؟ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ماضی کی چیزیں عقل میں آنے والی نہیں تھیں، لہٰذا اگر انسانی سمجھ وقت کے ساتھ ساتھ بدل سکتی ہے تو وہ آیات جو آپ کو سمجھ نہیں آتی ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں سمجھ آنے لگیں، کیونکہ آپ اس کے پیچھے کی حکمت اور منطق کو سمجھ چکے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ نے کہا، آج اس دور میں 100 کوڑوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شاید 100 کوڑوں کے بارے میں آج سمجھ میں آنے لگے۔ جب آپ دیکھیں کہ ایسا کرنا جرائم کو روکتا ہے تو آپ کہیں گے 1 منٹ رکو، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا، ہماری سمجھ ہمیشہ بدلتی رہتی ہے، لیکن جو بھی حکم ہے اس میں کوئی حکمت ہوگی، کیونکہ قرآن ایک عالمگیر کتاب ہے۔ اگر ہم نے منطق کے مطابق چیزوں کو نہیں کرنا، اگر وہ ہمیں یہ نہیں بتا سکتی کہ یہ غلط ہے، پھر ہمیں بائبل کو بھی قبول کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں منطقی تحقیق نہیں کرنی چاہیے، میں اس کے برعکس بات کر رہا ہوں۔ ہمیں گہرائی کے ساتھ منطقی تحقیق کرنی چاہیے، اس کے بجائے اگر ہم صرف سادہ لفظی معنی پر غور کریں جو ہمیں پوری طرح سمجھ نہ آئے، کیونکہ ہم ایک عمومی تشخیص نہیں کر سکتے، تو بغیر کسی وجہ کے دین سے دور ہو رہے ہوں گے۔ ہر آیت، ہر قانون، ہر حکم کے ہزاروں فائدے اور بہت سی حکمتیں ہیں۔ مثلاً آپ غلامی کی بات کر رہے تھے، غلامی اسلام کی پیداوار نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے بھی تمام معاشروں میں غلامی موجود تھی، جیسے اب یہاں ملازمتیں ہیں، ان زمانوں میں غلامی ہوتی تھی۔ در حقیقت عورتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، یہاں تک کہ وہ ان کے نام بھی نہیں رکھتے تھے، صرف نمبر ہوتے تھے، جیسے کہ 1 2 3 4، وہ ان کی تذلیل کرتے تھے۔ یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ غلامی تمام معاشروں میں ایک تسلیم شدہ نظام تھا، جیسے آج معاشرے ایک واضح نظام کے تحت کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت واضح نظام غلامی تھا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے اسلام نے بنایا ہو، لیکن اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے اس نظام کو رفتہ رفتہ تبدیل کر دیا۔ رفتہ رفتہ کیوں؟ اگر آپ کسی معاشرے کو چلانے کا طریقہ اچانک تباہ کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ لوگوں کے پاس کوئی نظام ہی نہ ہوگا۔ تو اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے غلامی کے معنی بدل دیے۔ مثلاً اسلام کیا کہتا ہے؟ انہیں ویسا کھلاؤ جیسا تم خود کھاتے ہو، انہیں ویسا پلاؤ جیسا تم خود پیتے ہو، ان کے لباس کا خیال رکھو۔ وقت گزرنے کے ساتھ
ساتھ ساتھ لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ غلام ہمارے غلام نہیں بلکہ ہمارے بیٹے ہیں. لوگ انہیں اپنے خاندان میں شمار کرنے لگے. امریکہ میں غلامی کو ایک ساتھ ختم کر دیا گیا تھا. اسے بہت جلد ختم کر دیا گیا. اور تم جانتے ہو کیا ہوا؟ لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ کیا کریں. کیوں؟ کیونکہ یہ نظام تھا. تو لوگوں نے کیا کیا؟ وہ سرکاری دفاتر میں درخواستیں دینے لگے. وہ کہنے لگے براہ کرم ہمیں واپس غلام بنا دو. ہم کیا کریں گے؟ آپ نے ہمیں یہ تو بتایا نہیں کہ کیسے یا کہاں کام کرنا ہے یا زندگی کیسے گزارنی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے نیا نظام قائم نہیں کیا، لہٰذا اگر ہم اسی ماڈل کو استعمال کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں ہم انہیں کوئی بہتر آپشن نہیں دے رہے ہوں گے. اگر ہم ان لوگوں کو یہ شعور نہیں دیں گے کہ وہ زندگی کیسے گزاریں تو ہم ان پر زیادتی کر رہے ہوں گے. لیکن اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے ایک ایسے نظام کی تبلیغ کی جس سے ان لوگوں کو مطلوبہ انداز میں معاشرے کا حصہ بنایا جا سکے. اسلام نے ایک معمول کی زندگی کی طرف جانے کا راستہ آسان بنایا کیونکہ زندگی اور کام کے نظاموں کی بہت سی اقسام ہیں. یہ لوگوں کو ان کی زندگی کی طرف واپس لانے میں مدد کا ایک طریقہ ہے. اس کی بہت سی مثالیں ہمیں آیات اور احادیث میں ملتی ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کوئی سنگین جرم کر بیٹھتے ہیں تو اس کے کفارہ کا آغاز ہمیشہ غلام آزاد کرو سے ہوتا ہے. جب آپ کے پاس ایسا مذہب ہے جو آپ کو گناہ کرنے پر غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیتا ہے، کیا آپ غلامی کو ختم نہیں کر رہے؟ غلامی کی اجازت صرف جنگی کارروائیوں کے ساتھ ہی ہے. لہٰذا ہم اس کی وضاحت یوں کر سکتے ہیں، اگر کچھ لوگ جنگ کے دوران غلامی میں آ گئے تو وہ خاندانوں میں شامل کیے جائیں گے. باندیاں عوامی ملکیت نہیں ہے اور یہ ایسی صورتحال نہیں ہے جہاں وہ شادی کر رہی ہوں یا شادی شدہ زندگی گزار رہی ہوں. آپ اسے کام کے نظام کی طرح سمجھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کی ایک ٹیکسٹائل کمپنی ہے، آپ کے پاس وہاں کام کرنے والے لوگ ہیں. یہ کام کا نظام ہے. آپ کو باندیوں کے نظام کو شادی کے طور پر نہیں سمجھنا چاہیے. یہ شادی شدہ زندگی گزارنے کی طرح یہ کام کے نظام کی طرح ہو سکتا ہے یا شادی کی طرح. اس میں کیا حکمت ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا، لوگ خاندانی نظام میں شامل ہو جاتے ہیں اور انہیں اسلام سے متعارف کروایا جاتا ہے اور انہیں خاندانی یونٹس میں شامل کر دیا جاتا ہے. کیا یہ بہتر ہوگا کہ خواتین پبلک پراپرٹی بن جائیں؟ تو اسلام کیا کہتا ہے؟ ان خواتین کو خاندانی زندگی میں شامل ہونا ہے اور اپنی زندگی اسی طرح گزارنی ہے. لہٰذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سب محفوظ ہوتے ہیں، ان پر تشدد نہیں کیا جاتا، ان کے ساتھ اچھا سلوک اور انہیں ایمان کی راہ پر گامزن کرنا نظام کا ایک بڑا حصہ ہے. آپ کو تو غلاموں اور باندیوں کے حوالے سے اسلام کی درست تشریح کرنی چاہیے. لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں الجھن ہوتی ہے. وہ شادی کیوں کرتے ہیں؟ لونڈی کسی کی فیملی بن جاتی ہے، وہ ایک پارٹنر بن جاتی ہے، یا وہ کسی دوسرے خاندان کی پارٹنر بن جاتی ہے. تو یہ دراصل کیا ہو رہا ہے؟ یہ تصور کہ وہ پبلک پراپرٹی ہے تباہ ہو جاتا ہے. ہر ایک کو ایک خاندان ملتا ہے اور وہ اس خاندان میں اپنی زندگی گزارتا ہے. اگر یہ آیات نہ ہوتی تو کون غلاموں یا باندیوں کا دفاع کرتا؟ اگر یہ آیات نہ ہوتی تو کوئی بھی اس طرز زندگی کا دفاع نہ کرتا اور ہم شاید 4 بیویوں کے تصور کے بھی خلاف ہوتے اور ہم کہتے کہ یہ غلط ہے. دیکھو ہمارا تصور اخلاقیات اور مذہب پہلے ہی ٹکرانا شروع ہو گئے. اس مقام پر انسانی استفسار سے زیادہ فکری کوئی چیز نہیں. دوست، آپ کے سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسلام اس کا تقاضا کرتا ہے. سوال، سوچ، تحقیق. افلا یتدبرون القرآن، بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ فرماتا ہے افلا یعقلون، کیا وہ اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے؟ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو آپ کو مسلسل سوچنے اور تحقیق کرنے پر ابھار رہا ہے اور آپ کہتے ہیں یہ ہماری اخلاقیات کے خلاف ہے. جس چیز کو ہم اخلاقیات کہتے ہیں اس کی تشکیل معاشرے سے ہوتی ہے. ایک چیز جس کو آپ اچھا عمل سمجھتے ہوں اور کسی دوسرے معاشرے میں اسے اس سے مختلف سمجھا جا سکتا ہے. خالق ایک عقیدہ نازل کرتا ہے، یہ وہ ہے جو میں چاہتا ہوں، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، اور اسی طرح اخلاقی اور غیر اخلاقی کاموں کی تعریف کر دی گئی ہے. جیسا کہ آپ نے کہا، سماجی رویے بدلتے رہتے ہیں، اخلاقیات رواں رہتی ہیں. اس لیے میں آیات کو غیر اخلاقی ہونے سے تعبیر نہیں کرتا. میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ایسی دنیا میں جہاں اخلاقیات ہمیشہ بدلتی رہتی ہیں، سخت قوانین کو عملی جامہ پہنانا اور لوگوں کو محدود کرنا مسائل کا باعث بن سکتا ہے. تصور کریں کہ اگر آپ کے پڑوسی نے 4 خواتین سے شادی کی تو آپ اسے ملامت کریں گے. میں نہیں کروں گا. نہیں کرو گے؟ اگر آپ 4 بیویاں رکھنے کے بارے میں قرآن کی حکمت اور تعلیمات کو سمجھ لیں تو آپ انہیں ملامت نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ 4 بیویاں رکھنا ایک ایسا موضوع ہے جسے بہت زیادہ غلط سمجھا گیا ہے، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر 4 عورتوں سے نکاح کرنا واجب ہے، لیکن ایسا نہیں کہا گیا. سورہ نساء میں ارشاد ہے جو عورتیں تم کو پسند ہوں 2 یا 3 یا 4 ان سے نکاح کر لو. لیکن یہ کوئی مذہبی فریضہ نہیں ہے، یہ ایک حد ہے. آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ سب عورتوں سے یکساں سلوک نہ کر سکو گے تو ایک عورت کافی ہے. اور آگے ارشاد ہے اور تم خواہ کتنا ہی چاہو عورتوں میں ہرگز برابری نہیں کر سکو گے. تو خود بخود آپ ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں. قرآن اصولی طور پر ایک عورت سے شادی کو قبول کرتا ہے، لیکن چونکہ قرآن ایک عالمگیر کتاب ہے تو ہوتا یہ ہے کہ حکمت کے پیش نظر اگر ضرورت پیش آئے تو زیادہ سے زیادہ کی حد 4 ہے. قرآن ایک عملی کتاب ہے جو ایک قابل عمل طرز زندگی کی تبلیغ کرتی ہے. کسی بھی حالت میں، کسی بھی زمانے میں، مثال کے طور پر عالمی جنگیں ہوئی ہیں، کیا یہ اب بھی ہو سکتی ہیں؟ جی ہاں، یہ ممکن ہے. جنگوں میں مرنے والوں کی اکثریت مردوں کی ہوتی ہے، تو جب مرد مرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ عورتوں کی تعداد بڑھتی ہے اور مردوں کی تعداد کم ہوتی ہے. تو اب کیا ہوتا ہے؟ 4 بیویوں کا اصول اب مکمل طور پر قابل عمل ہے. قرآن ایک بیوی کو بنیادی طور پر قبول کرتا ہے، لیکن وسیع تناظر میں 4 بیویوں تک کی اجازت دیتا ہے. حالات و واقعات کے پیش نظر آئیے مل کر یہ معاملہ طے کریں تاکہ لوگ اسلام سے دور نہ ہوں اور یہ سمجھ جائیں کہ در حقیقت یہ حکمت پر مبنی ہے. ان آیات سے میں بہت پریشان رہا، یہ میرے دماغ میں ہمیشہ گھومتی رہتی تھی. تھوڑی دیر پہلے ہم نے اس آیت کے بارے میں کیا کہا تھا؟ قرآن اصولی طور پر ایک بیوی کو قبول کرتا ہے. تو کیا آپ کو یہ معلوم تھا؟ نہیں، میں یہ نہیں جانتا تھا. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں آئیے مل کر دریافت کریں، آئیے مل کر تفسیر کو دیکھیں. بہت سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم نے بات نہیں کی.
मेरे ख्याल में शुरू में आप मारूजी तौर पर आगाज करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं आप महसूस करेंगे कि आप मुतासिब होना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे ख्याल में गैर मजहबी जराए ज्यादा काबिल कबूल हैं और मैं इन्हें सुनता हूँ, लेकिन मैंने महसूस किया है कि मुझे ऐसा करना रोक देना चाहिए और अपनी तहकीक में ज्यादा गैर जानिबदार रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो एक आयत गैर वाज़ेह हो सकती है, लेकिन बातचीत के बाद ये मुकम्मल तौर पर समझ में आ सकती है। लिहाजा मुस्तकबिल में मुमकिन है आपको किसी नई चीज का सामना हो और आप कहें ओह ये समझ में आती है और अपना ख्याल बदल लें। लिहाजा मैं ये कहना चाहूँगा क्या ये अच्छा नहीं होगा अगर आप इस्लाम की तरफ लौट आएं और इन मौज़ूआत को तलाश करना जारी रखें इस्लाम के अंदर रहते हुए। मिसाल के तौर पर आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ और आप मुखालिफ फरीक हैं। शायद आप एक दो दिन में किसी फैसले पर ना पहुंच पाएं, लेकिन आपके जहन में ख्याल पैदा होना शुरू हो गया है। मैं आपसे ये वादा कर सकता हूँ मैं अपनी तहकीक में ज्यादा गैर जानिबदार रहूंगा। और मैं भी ये कहना चाहूँगा मैं इसके बारे में नहीं सोचना चाहता जो हमने यहाँ एक दलील के तौर पर बहस की है, ये सिर्फ मालूमात का तबादला है। तो आप कह रहे हैं कि आप मजीद तहकीक करेंगे, ये बहुत अच्छा है, ये एक जबरदस्त गुफ्तगू रही। मेरा भी यही ख्याल है। तो आप कह रहे हैं मैं अभी इस्लाम में वापस नहीं आऊँगा, शायद बाद नहीं, में। इस गुफ्तगू के बाद मैं अल्लाह ताला के सामने अपने ईमान का इकरार करने जा रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं घर जाते हुए किसी आवारा गोली का शिकार हो जाऊँ। तो आप इसे अभी कर सकते हैं? हाँ, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, फिर आइए मिलकर अपनी याद ताज़ा करें। मुझे यकीन है कि आपको याद होगा। बिल्कुल। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो जनाब देखा आपने इस वीडियो में, ये एक मुसलमान लड़का था और ये इन एतराज़ात में फंसा हुआ था कि मुसलमानों में 4 शादियां क्यों हैं। लेकिन जब इस शख्स के सामने पूरी वाज़ह दलील के साथ इस दूसरे आदमी ने बयान किया तो ये शख्स मान गया और उसने दोबारा इस्लाम में आने के लिए हामी भर दी। इसलिए मुसलमानों को अगर कोई मसला पेश आता है तो वो उलमा इकराम से रुजू करें ताकि सही बात उन तक पहुंचे। ऐसा हरगिज ना करें कि आप सोशल मीडिया पर कोई एतराज़ात देख लें या सुन लें और फिर उसी पर आप लगे रहें, बल्कि अगर आपको इस्लाम के बारे में कोई बात या किसी बात के बारे में तहकीक करनी हो तो उस बारे में आपको उलमा इकराम से रुजू करना चाहिए और उनसे उसके बारे में तफसील मालूम करनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। इंशाअल्लाह आइंदा भी हम ऐसी ही वीडियो आपके सामने पेश करते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आइंदा हम आपके सामने ऐसी ही वीडियो पेश करते रहें। अस्सलामु अलैकुम।